بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ادب کے قسم نظم کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ادب کی سب سے بڑی جو قسم ہے غزل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو آج کی ویڈیو یہ فرسٹ ایئر کی اور سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے لیے جماعت نحم، جماعت دہم اور جماعت ہشتم اور ہفتم ہر قسم کے طلباء کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہے کہ وہ نظم کے بارے میں جان سکے کہ بھئی نظم یہ ادب کی قسم ہے اور نظم کسے کہتے ہیں، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم نظم کے بارے میں بات کریں گے اور طلباء و طالبات کے لیے اس کو اور بھی آسان بنانے کے لیے ہم اس کو مائنڈ میپ یا کنسیپٹ میپ کے ذریعے اس کو واضح کریں گے کہ بھئی تمام طلباء و طالبات کے لیے یہ جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، یہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے. تو دیکھیں، آئیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کا نام ہے نظم. تو دیکھیں، ہم تصوراتی خاکہ بناتے ہیں. اردو میں اس کو تصوراتی خاکہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو مائنڈ میپ یا کنسیپٹ میپ کہتے ہیں. اور آج کل کی جو جدید ٹیچنگ میتھڈ ہے، اس میں جو نیا طریقے درس و تدریس ہے، یہ طلباء کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے کہ بھئی تصوراتی خاکہ بنا کے آپ جو موضوع ٹاپک یا جو عنوان ہے، اس کی جو اہم نکات آپ اس تصوراتی خاکے میں وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں، واضح کرتے ہیں. اور جب آپ طلباء و طالبات کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو طلباء و طالبات کے لیے یہ جو نیا موضوع ہوتا ہے، نیا سبق ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو دیکھیں، ہم نے نظم کا تصوراتی خاکہ بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں، نظم یہ اس کا تصوراتی خاکہ یعنی کنسیپٹ میں ہے. دیکھیں، اس کا پہلا نقطہ جو ہے کہ نظم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ماہرین ادب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک ہی موضوع پر شاعر جو ہے ایک ہی موضوع پر مسلسل یا تسلسل یا بار بار یہ اشعار پیش کر دیتا ہے، لیکن اس میں موضوع اور عنوان ایک ہوتا ہے. تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ وہی نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرونا. جس طرح پرانے زمانے میں لوگ یہ موتیوں کو سوئی اور داغی کے ذریعے ہار بنا کر پروتے تھے اور ہار بناتے تھے، تو ماہرین ادب اس کا یہ بھی معنی واضح کر دیتے ہیں کہ نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرونا. مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ایک ہی موضوع پر جس کا نام نظم ہوتا ہے، ایک ہی موضوع پر شاعر وہ اشعار کو پیش کر دیتا ہے، ابتدا سے آخر تک اس کو پیش کر دیتا ہے. تو عربی نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اشعار کو ترتیب دینا اور اس کو منظم کرنا. پھر اس کا جو دوسرا نقطہ ہے کہ وہی ایک ہی موضوع، ایک ہی ٹاپک، ایک ہی عنوان پر یہ شاعر اشعار کو ترتیب دیتا ہے، ابتدا سے لے کر نظم کے آخری شعر تک، یعنی پہلے شعر مطلع سے لے کر مقطع تک ایک ہی موضوع پر شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اس طرح اس کا تیسرا جو نقطہ ہے کہ وہی یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ تمام طلباء و طالبات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی نظم کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک نظم 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا چوتھا نقطہ جو ہے، ہم نے یہ نظم کے 4 حصے یہاں پر ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. تو دیکھیں، ہر ایک نظم میں 4 حصے ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلا حصہ جو ہے یہ مطلع کہلاتے ہیں. نظم کا پہلا جو شعر ہوتا ہے جہاں سے نظم شروع ہوتی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. پھر اس کا نظم کا دوسرا حصہ یہ قافیہ کہلاتا ہے. نظم کے ہر شعر میں جو ہم آواز ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں اور قافی کی مدد سے اشعار یہ خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کی تناسب بن جاتی ہے. پھر نظم کا تیسرا حصہ ردیف ہوتا ہے، جو ہر شعر میں قافی کے بعد یہ الفاظ یہ ایک جیسے انداز میں جو کہ تو، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. قافی کے الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن اس کا آخری حرف ایک جیسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہے یہ آن، شان، کان، مان، اس میں یہ نون کا لفظ جو ہے یہ آخر میں یہ یکساں ہے
اور یہ آواز میں ترتیب اور موزونیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو تیسرا حصہ جو ہے یہ ردیف ہے۔ ردیف قافیے سے ہر شعر میں آخر میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے آخر میں آنے والا، جو ہر شعر میں ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں جو شعر کے دو حصوں میں یہ ایک جیسے انداز میں آخر میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر نظم کا چوتھا حصہ یہ مقطع کہلاتا ہے۔ نظم کا آخری شعر جس پر نظم آ کر مکمل ہو جاتی ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، اور اس میں اکثر شاعر جو ہے اپنے نام کو بطور تخلص استعمال کرتا ہے، یہاں پر نظم آ کر مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس نظم کا، اس موضوع کا ہم نے تصوراتی خاکہ بنایا تھا۔ تو یہ طلبہ و طالبات کے لیے ویڈیو کے ذریعے معلومات بہت زیادہ آسان اور یہ اس کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اب دیکھیں نیچے ہم نے پھر اس کا دوسرا حصہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ بھئی نظم کے اقسام، نظم کے کئی اقسام ہیں، جس پر ہم مختلف ویڈیوز میں پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن نظم کے کئی اقسام ہیں، لیکن دو اقسام بہت مشہور ہیں۔ یہ نمبر ایک حمد بارِ تعالیٰ، نمبر دو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نظم کے دو مشہور اقسام ہیں جس میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہ بھئی یہ نظم کی جو پہلی قسم ہے، نیچے ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ نمبر ایک حمد بارِ تعالیٰ، وہ نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت، شان و شوکت اور بڑائی بیان کرتا ہے، اور اس نظم کے پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک شاعر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے، شاعر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور اس کی مناسبت سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو حمد بارِ تعالیٰ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کا ایک مشہور اور مؤثر ذریعہ ہے، جس کے ذریعے شاعر اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی اور شان و شوکت واضح کرتا ہے، اور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری سے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا حصہ جو ہے نظم کے، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ نظم کی وہ دوسری مشہور قسم ہے جس میں شاعر اللہ کی عظیم پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنی قربت کا، اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نظم جس میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں واضح کرتا ہے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اور اکثر شعراء جو ہے یہ اس نعت کے ذریعے اللہ کے محبوب سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے دلی عقیدت اور وابستگی اور اپنا رشتہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اکثر شعراء کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے عظیم محبوب اور جس کے ہم امتی ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ کے اس محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ میری ایمان کا حصہ بھی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے جتنی نظمیں اور نعتیں لکھی ہے میں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے میری اللہ کے دربار میں میری نجات ہو سکتی ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے، اور یہ میرے خوش قسمتی ہے کہ میری زبان سے اللہ کے محبوب کی اس طرح صفات اور تعریف بیان ہوتی ہے اور میں اس پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس موضوع پر جو معلومات ہم نے دیے یہ آپ کے لیے آسان ہوں گے، آپ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں
آپ سے ایک الگ موضوع پر یہ بات ہوگی. مجھے امید ہے وہ طلبہ و طالبات جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو